نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میں حکم فرمایا کہ من صلی علیہ کا عشر صلوات کہ جڑا بندہ تھوڑی ذات دے روزانہ معمول بنا لوے 10 مرتبہ تو پاک پڑھے گا فرمایا استوجب الامانہ من سخطی ایسا بندہ قیامت والے دن اللہ رب العزت دے غضب تو محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن امان عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ اس میں تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات تے کثرت درود و سلام کا نذرانہ وقت بوقت پیش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے اپنے وقت دے عالم دین اور بزرگ نے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنی آرام گاہ کے اندر آرام کر رہا سی، میری ساری آنکھ تے لگی اور دل دی آنکھ کھول گئی تو میں آقا دا دیدار عطا ہو گیا۔ ہمارے میں آقا دا دیدار عطا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں سرکار دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، میں کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی شفاعت دا طلبگار ہاں، یعنی میں چاہنا کہ قیامت والے دن تسی اپنے رب دی بارگاہ کے اندر میری سفارش کرو اور اپنے رب کولو میرے گناہ بخشوا کے میں اپنے نال جنت کے اندر لے کے چلے جاؤ۔ سعادت الدارین کے اندر علامہ ابراہیم بن علی فرماتے ہیں کہ میں سرکار دی بارگاہ کے اندر جدو عرض کی تھی نا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو میری شفاعت کا طلبگار ہے نا اکثر من الصلاۃ علیہ، فرمایا میری ذات نے کثرت نال درود پاک پڑھ قیامت والے دہاڑے میں تیری شفاعت کرانا۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات دے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو دسے پاک مروی ہے ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھے گا کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت والے دہاڑے میں محمد دی شفاعت کراں گا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آقا دی ذات بابرکات دے کثرت نال درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آؤ قرآن پاک کی آیا پاک پڑھی اس کا سہارا لے کے گفتگو کا آغاز کراں گا۔ خالق کائنات نے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والو تھوڑی آواز نبی پاک علیہ السلام کی آواز تو بلند نہ ہو۔ اگر آواز بلند ہوگی خالق کائنات نے فرمایا ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جویں تسی باز نال گفتگو کردے ہو، باز نال گلاں کردے ہو، ایک دی آواز دوسرے تو بلند، دوسرے دی پہلے تو بلند، فرمایا جویں آپس دے اندر گفتگو کردے ہو، آپس دے اندر گل بات کردے ہو، فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، گفتگو دے دوران تواڈی آواز بلند نہ ہوئے، مولا اگر آواز بلند ہوئی فرمایا ان تحبط اعمالکم، اللہ تواڈے عمل برباد فرما دے گا۔ تعظیم مصطفیٰ اللہ رب العزت نے اتنی مقدم رکھی، فرمایا دوران گفتگو اگر نبی پاک علیہ السلام کی آواز تو تواڈی آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم، اللہ تواڈے عمل برباد فرما دے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس گل کا شعور بھی نہیں ہوئے گا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والیاں تو اس گفتگو کا آغاز کیا، فرمایا اے ایمان والو، تے جدوں بھی ایمان والیاں کا ذکر ہوئے سب تو پہلے اس آیت کے مصداق حضرات صحابہ کرام بنتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اے ایمان والو نبی پاک علیہ السلام نال گفتگو کرتے ہوئے تواڈی آواز نہ بلند ہوئے، اگر آواز بلند ہوئی ان تحبط اعمالکم، اللہ رب العزت تواڈے اعمال برباد کر دے گا، تواڈے عمل برباد کر دے گا، جتنی نماز اپنی اللہ برباد فرما دے گا، جتنے روزے رکھے، جتنی بھی عبادات کیتیاں نے، فرمایا اگر مصطفیٰ تواڈی آواز بلند ہوئی اللہ رب العزت تواڈے عمل برباد فرما دے گا۔ اور سب تو پہلے صحابہ مصداق نے، اور جدو صحابہ کرام کا نام آوے سب تو پہلے اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، اور او شانہ والے نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمان العالمین الراجہ، فرمایا پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے کہ میرے یار صدیق کا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے، انبیاء تو علاوہ
پوری دنیا دا ایمان ایک پلڑے دے اندر اور میرے یار صدیق دا ایمان ایک پلڑے دے اندر. فرمایا پوری دنیا دا ایمان کٹ کے میرے کلے یار صدیق دا ایمان وزنی ہو جانا ہے. او سیدنا صدیق اکبر اتنی شانہ والے پر خالق کائنات شاہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی تو تہاڈی آواز نہ بلند ہوئے. حضرت عمر فاروق کون عمر فاروق جس دے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تے عمر ہوتا. انہاں شانہ والے عمر. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی تو تہاڈی آواز بلند نہ ہوئے. حضرت عثمان غنی او ہستی نے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان عندی 40 بنتن اگر میں محمد کو 40 بیٹیاں ہوندیاں. اور علامہ ابن حجر مکی نے حدیث پاک لکھی آقا نے فرمایا اگر میرے کو 100 بیٹیاں ہوندیاں تے ایک ایک کر کے فوت ہوندیاں میں 100 بیٹیاں عثمان غنی دی نکاح دے اندر دے دینیاں. او حضرت عثمان غنی اتنی شانہ والے اور آقا علیہ السلام دی 2 بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح دے اندر نے. کائنات دے اندر اور ایسا کوئی مرد نہیں کہ جس دے نکاح دے اندر کسی نبی دیاں 2 بیٹیاں ہون. حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر آقا علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں نے. انہاں شانہ والے حضرت عثمان غنی پر حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی پاک علیہ السلام تو تہاڈی آواز بلند نہ ہوئے. مولا علی کنیا شانہ والے میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا جدا جدا میں مولا وا اودا علی مولا. کنیا شانہ والے مولا علی. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام تو تہاڈی آواز بلند نہ ہوئے. انیا شانہ والے اے صحابہ کرام نے تے خالق کائنات فرما رہا ہے انہاں تو میرے نبی تو تہاڈی آواز بلند نہ ہوئے. جنیاں بھی شانہ نے اور نسبت مصطفیٰ دیا تو شانہ ملیا نے. میرے نبی تو تہاڈی آواز بلند نہ ہوئے. اگر آواز بلند ہوئی اللہ تہاڈے اعمال برباد کرے گا. اللہ رب العزت تہاڈی نمازاں برباد فرما دے گا. تہاڈے روزے برباد کر دے گا. تہاڈی عبادات نو اللہ رب العزت ضائع فرما دے گا. بھائی اگر صحابہ دے بارے ایسا حکم ہے سانو مصطفیٰ دی ذات دے بارے زبان کھولتے آیا کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی جملہ نہ نکل جائے. لیکن ساڑھے ایک معاشرے دے اندر لوگ بڑی بے باک ہو گئے اور بڑی بے دردی دے نال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے نال بڑی بڑی عجیب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صنع خانی کر رہے ہوتے ہیں. آج کل سبزیاں بیچن والے سرکار دی صنع خانی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اتنا مشکل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی صنع خانی کرنا گویا کہ ایک تلوار ہے بلکہ پل صراط کر لو پل صراط کو گزرنا ہے. کیوں کہ اگر سرکار دی شان قدر بلند کی تھی سرکار دی شان تو بعد شان الوہیت ہے. اگر گل اتوں تک پہنچی تے شرک اور کسی نبی دی نالین دی گستاخی کرنا بھی کفر ہے. اگر معاذ اللہ ایسے جملے نکلے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کم کرنا لے پاسے آگے تے بندہ پھر بھی دار اسلام تو خارج. یعنی ایک لیول تے چلنا ہے نہ قدرے اس طرح اس دیا نہ اس طرح. اتنی احتیاط نہ سرکار دی شان بیان رہی. بھائی نبی پاک علیہ السلام دی اتنی ایک جو آیا پاک نازل ہوئی نا صحابہ کرام دا معمول سی جدوں بھی کوئی نہیں آیا پاک آندی نا تے صحابہ کرام جڑے صحابی موجود نہ ہوندے انہوں جا کے اطلاع دیندے کہ آج ساڑھے رات دا ساڑھے کول اے پیغام آ گیا. صحابہ کرام وچوں جدوں کہ آیا پاک آئی نا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود نہیں سن. صحابہ نے کہا جاؤ حضرت ثابت بن قیس نو اے آیا پاک سنا کے آئیے. 2 صحابہ کے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اور جا کے کہنے لگے اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا کہ دوران گفتگو نبی پاک علیہ السلام تو تہاڈی آواز بلند نہ ہوئے. اگر آواز بلند ہوئی ان تحبط اعمالکم اللہ رب العزت تہاڈے عمل برباد کر دے گا. حضرت ثابت بن قیس سماعت اونچی کرتے سن بہرے سن یعنی جنہیں پنجابی جس کہتے سن ڈورے سن. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر خیال کیتا کہ یار کدھر ایک آیا پاک میرے واسطے تو نہیں آئی. میں بھی بڑا اونچا بولنا کیونکہ جڑا اونچی سماعت کرتا ہے بولتا بھی اونچا ہے. وہ کہنے لگے بھائی اے ہو سکتا ہے میرے واسطے آیا پاک ہوئی کہ اللہ نے میرے اعمال برباد کر دیتے ہو سکتا ہے میرے واسطے آیا پاک ہوئی. حضرت ثابت بن قیس مسجد نبوی کی طرف آ رہے واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور جا کے اپنے گھر کے اندر دن سارا گزر گیا روندے رہے. رات ساری گزر گئی سجدے کے اندر سر رکھ کے روندے رہے. جب اگلا دن آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا یار ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہا.
دانا ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آقا نے اس چیز کا علم سی. آقا نے فرمایا میرا ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہا. آقا نے شاہ فرمایا اب جاؤ بلا کے لے. دو صحابہ اٹھے حضرت ثابت بن قیس کو جا کے انہوں نے گھر چلے گئے اور جا کے کہنے لگے چلو تو آقا علیہ السلام نے یاد فرمایا سرکار تو بلا رہے ہیں. حضرت ثابت بن قیس اور اونچی آواز نہ رونا شروع کر دیتا. بلک بلک اس طرح بچے روتے ہیں اس طرح رونا شروع کر دیتا. تو صحابہ نے پوچھا ثابت بن قیس کی وجہ کیوں رو رہے ہو؟ میں کہ سرکار نے بلایا میں اونچا بولتا سی ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے واسطے عذاب والی آیت نہ آ گئی ہو. میں اس وجہ تو رو رہا ہوں. میں اس گل دی وجہ تو رو رہا. صحابہ نے تسلی دیتی کیا کہ تمہیں قرآن دی آیت نہیں پتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا نبی عذاب دے کے نہیں آیا. میرا نبی نے تمام جانوروں سے رحمت بن کے آیا. حضرت ثابت بن قیس کی سورہ تسلی ہوئی نا کہ آپ اٹھے صحابہ دے نال جب مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے نا تے میرے آقا کھڑے ہو کے حضرت ثابت بن قیس بن شماس دا استقبال فرمایا اور سینے نال لا لیا. فرمایا ثابت بن قیس تیرے دل کے اندر خیال گزرے کہ یہ آیا پاک تیرے واسطے آئی ہے؟ فرمایا نہیں یہ تیرے واسطے آیا پاک نہیں. تو بھی میرے نال محبت کرنے والا ہے میں بھی تیرے نال محبت کرنا. میرا رب بھی تیرے نال محبت کرتا ہے. فقط رب محبت نہیں اللہ نے تین انعام عطا کیتے نے. اجری تو تعظیم مصطفیٰ کی تھی اکرام مصطفیٰ بجا لے کے آیا. مصطفیٰ دا حیا کیتا مصطفیٰ دا ادب کیتا. فرمایا اللہ رب العزت نے تین انعام عطا کیتے. فرمایا پہلا انعام انت عیش سعیدا. فرمایا رب نے پیغام کریا تیرے واسطے خوشخبری کے لیے بشارت بھیجیے انت عیش سعیدا. فرمایا زندگی بڑی سونی گزارے گا. وَتَمُوتَ شَهِيدًا اور اللہ رب العزت نے موت بھی شہادت والی عطا فرمائے گا. وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ اور اللہ رب العزت قیامت والے دیہڑے تینوں جنت کے اندر داخل فرما دے گا. تین انعام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ آپ کو ملے سرکار علیہ السلام دی تعظیم دی وجہ تو آپ نے جدو وصال ہو گیا نا مسلمہ قذاب نال جڑی جنگ ہوئی نے نبوت دا دعویٰ کیتا اس دے اندر حضرت ثابت بن قیس بن شماس آپ کو شہید کیتا گیا. جدو آپ کو شہید کیتا گیا نا تو اسی دن شہید جدو ہوئے اس دن رات ایک صحابی دے خواب دے اندر آئے. بڑے مفسرین نے اس گل کو لکھا اسرات الجنان کے اندر یہ گل موجود ہے. حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی دی خواب دے اندر آئے اور آپ نے آگے فرمایا کہ تینوں موت بڑی سونی آئے گی زندگی بھی بڑی سونی گزارے گا جنت بھی جبھی لازمی داخل ہوئے گا. اور ذرا توجہ کرنا حضرت ثابت بن قیس خواب دے اندر آئے اور آگے کہنے لگے میں نے جس ٹائم شہید کیتا گیا تے میری زیرہ فلاں کافر اٹھا کے لیا گیا تے جا کے او دے کول میری زیرہ لایا. وہ اتنی گل کی تھی فقط اتنا نہیں کیا. فرمایا فلاں کافر کول میری زیرہ او دے گھر دے باہر گھوڑا بننے ہے اس گھوڑے دی رسی تھلے ایک پتھر دا تھال ہے اس تھال تھلے انہیں میری زیرہ چھپا کے رکھی ہے. حضرت ثابت بن قیس نے کیا او فلاں کافر گھر دے سامنے گھوڑا بننے ہے گھوڑے دی رسی تھلے ایک پتھر دا تھال ہے اس تھال تھلے میری زیرہ ہے. دوسرا انہیں گل کی تھی انہیں کہا میرے تے ایک قرض سی حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے کیوں کہ میرا فلاں غلام آزاد ہے اور فلاں میرا غلام بیچ کے میرا قرض ادا کیتا جائے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے ایک واحد شخص نے اور اس تو بعد ایسا کوئی شخص نہیں جنہ دے وصال تو بعد آپ نے وصیت کی تھی اور آپ نے عمل کیتا گیا. ایسی شانہ والے حضرت ثابت بن قیس صبح دا وقت آیا. حضرت ثابت بن قیس نے جس طرح دسیا اس صحابی کے اس کافر دے کول او دے گھر دے سامنے اسی طرح گھوڑا بنیا اسی طرح پتھر دا تھال اس پتھر دے تھال تھلے زیرہ پئی. ہن ذرا توجہ کرنا عقیدہ دینا چاہتا اگر نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی یعنی غلام اوتا ہے مقام ہے باتیں بھی سال ہاتھ دے اندر آ کے زیرہ بھی دس سکتا ہے. یہ بھی دے اندر بیان ہو گیا کہ صبح دا وقت ہوئے گا جب تسی زیرہ لے جاؤ گے گھوڑا بھی بنیا ہوئے گا تھال بھی دیا ہوئے گا اس تھال تھلے زیرہ ہوئے گی. اور ذرا عقیدہ سننا صحابی رسول اگر غلام دا اے مقام ہے کہ آپ سوچ لو جڑی حیات النبی نے گفتگو کر دے اگر غلام دا اے مقام ہے تو خود میرے آقا دا کتنا مقام ہوئے گا. اگر ثابت بن قیس دا اے مقام ہے کہ بعد وصال آپ ہاتھ دے اندر اپنی زیرہ دس سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پئی ہے. اگر ثابت بن قیس اللہ نے انہیں شانہ عطا فرمائیاں تو خود مصطفیٰ اللہ نے انہیں شانہ عطا فرمائیاں. اے بھائی درجات میں سب تو پہلے ایک عام شخص ہے
اس بعد اللہ دے اولیاء نے صالحین لوگ نے قرآن نے بیان کیا صالحین تو بعد شہداء نے شہداء تو بعد صدیقین نے صدیقین تو بعد انبیاء نے اور انبیاء تو بعد رسول نے اور رسولہ میں جو اولو العزم رسول انہاں دا مقام ہے انہاں توجہ کرنا جتے عام بندے دے مقام دی انتہا ہوندی او تو اللہ دے ولی دے مقام دی ابتدا ہوندی جتے اللہ دے ولی دے مقام دی انتہا ہوندی او تو شہید دے مقام دی ابتدا ہوندی جتے شہید دے مقام دی انتہا ہوندی ہے او تے صدیقین دے مقام دی ابتدا ہوندی جتے صدیقین دے مقام دی انتہا ہوندی او تے نبیوں دے مقام دی ابتدا ہوندی جتے نبیوں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے او تے جناب والا رسولہ دے مقام دی ابتدا ہوندی جتے رسولہ دے مقام دی انتہا ہوندی ہے او تے اولو العزم رسولہ دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے جتے اولو العزم رسولہ دے مقام دی انتہا ہوندی ہے او تے جاگی محبوب خدا دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے اگر اتنے درجے تھلے شہید ہوتا اے مقام ہے تو جڑے میرے آقا صاحب تو آدھا نہیں انہاں دا کنا مقام ہوئے گا اللہ اکبر تعظیم مصطفیٰ دا اے فائدہ دیتے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد وصال آ کے اپنی ضلع نو دسیا کہ میری ضلع فلان کافر کو لے اور فلان جگہ پہیے بھائی عدد مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے ہر جگہ قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا این ایمان والو راعنا دا لفظ استعمال کرنا حالانکہ راعنا دا معنی بالکل درست تھی عربی لغت دے لحاظ نال لیکن ایک اور لغت دے اندر اس کا معنی کچھ اور سی میرے رب نے منع فرمایا یہودیاں نو یہ موقع مل سکتا ہے کہ آ کے راعنا دا لفظ استعمال کر کے میرے مصطفیٰ دی توہین کرن فرمایا اے ایمان والو توانو منع ہے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر راعنا دا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے اتنا ادب اتنی تعظیم مصطفیٰ سنو الشفاء شریف دے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کالوں نے کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ بیان کی حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی متقی باپ دی متقیہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درس کی تھی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی جدو قضائے حاجت واسطے جاندے ہو اسی جا کے دیکھنے آ کے او تو کوئی چیز سانو ایسی نظر نہیں آتی بلکہ او تو سان خوشبوئاں دے لے آ رہے ہونے یا رسول اللہ تسی جاؤ قضائے حاجت واسطے اسی اگر جائیے او تو سان اور کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ تو خوشبوئاں دے لے آندے نے وجہ کی ہے ان ذرا توجہ کرنا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء فرمایا عائشہ تک کیا تھا اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین نو حکم ارشاد فرمایا کہ اے زمین جیڑی بھی چیز نبی دے جسم وچوں نکلے اونوں زمین تے نہیں رکھنا بلکہ اپنے سینے دے اندر کرنا ہے اللہ تعالیٰ دا یہ حکم ہے کہ زمین جڑی چیز انبیاء دے جسم مبارک جو نکلے انہوں زمین تے نہیں رہن دینا بلکہ اپنے سینے دے اندر کر لینا علماء مفسرین نے اس گالوں لکھیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین حکم کیوں فرمایا کہ جڑی چیز انبیاء دے جسم اقدس وچوں نکلے انہوں اپنے سینے دے اندر لے لینا ان ذرا توجہ کرنا علماء نے تفسیر بیان کی تھی فرمایا مسئلہ اس طرح اندر اگر بندہ کسی دا فضلہ ویکھے نا او اگر اس کو بو نہ بھی نہ آئے تے ویک کے کراہیت ضرور کردا ہے ویک کے ناک ضرور چڑھاندا ہے انہوں کراہیت ضرور آندی ہے فرمایا اللہ رب العزت نے اے حکم کیوں ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے زمین حکم فرمایا کہ اپنے سینے دے اندر لے لینا ہے اور ان کے خوشبوئاں آ لگ پیندیاں نے علماء نے اس گل نے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس وجہ تو زمین نو حکم فرمایا کہ جڑی چیز نبی دے جس نے اقدس وچوں نکلے آپ نے تو سینے دے اندر لینا ہے فرمایا وجہ اے کہ کوئی نبی دا فضلہ پاک ویکھ کے کراہیت نہ کرے اور بھائی علماء فرماتے ہیں جیڑا رب محبوب دے فضلہ دا اتنا حیا کرنا ہے اور رب محبوب دی ذات دا کتنا حیا کرنا ہے میں تعظیم مصطفیٰ دا پہلو ایتھے کہ کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے السلام نے فضلہ نو بیک کے کراہیت دا اظہار نہ کرے ناک نہ چڑھائے بھائی جڑا رب محبوب دے فضلات دے اتنا حیا فرماندا ہے اور رب محبوب دی ذات دے کتنا حیا فرماندا ہے اس وجہ تعظیم مصطفیٰ پہلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز دی حالت اندر مصلی نہیں چھوڑیا وجہ کی تعظیم مصطفیٰ
کہ حضرت عمر فاروق نے منافق دی گردن نہ اتاریا جڑا بظاہر تے مسلمان سی لیکن اپنے آپ نے مسلمان کہنا سی اندروں کالا سی کافر سی. کیا میں حضرت عمر فاروق نے وہ دی گردن نہ اتاری جدوں نے سرکار دا پیغام نہ سنیا؟ حضرت عثمان غنی کیا حضرت عثمان غنی نے سرکار دے عشق دے اندر طواف کعبہ نہیں چھڑیا؟ یہ بھائی ادب تعظیم. اور مولا علی نے تے انتہا کر دیتی. مولا علی نے سرکار دے عشق دے اندر نماز اثر نو بھی قضا کر دیا. اور جب نماز اثر قضا ہوئی مولا علی رونا شروع کر دیتا. انہاں توجہ کرنا یہ تے سا یاد رکھیا اس معجزے نو پر کس وجہ تو اے معجزہ ہویا یہ اسی بھول گئے ہیں. مولا علی دی نماز اثر قضا ہوئی نا تے آپ دی اکھاں وچ آنسو آئے. میرے آقا دی اکھ کھلی میرے آقا نے فرمایا علی روندا کیوں ہے؟ آج کل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آج اثر دی نماز قضا ہو گئی. میرے آقا نے عطا فرما رہی سی. میرے آقا مولا علی دی گود دے اندر آرام فرما رہے سن. ہن مولا علی سوچو بچار کرن لگ پے. عشق تے عقل دا مقابلہ شروع ہو گیا. عشق کہندا ہے کہ بھائی مصطفیٰ سو رہے نے, مصطفیٰ دی تعظیم ہوئے گی تے ساری عبادتاں قبول ہونگیاں. تعظیم مصطفیٰ ہی ہے جان عبادت. مصطفیٰ دی تعظیم نہیں, اللہ عبادت نہیں قبول کرے گا لیکن عقل کہندا نماز جاندی اٹھا لو. مولا علی نے ایسی جناب خیال دے اندر حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. میرے آقا دی اکھ کھلی. میرے آقا نے فرمایا علی وجہ کی ہے, کیوں روندا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی. فرمایا اچھا ایک گل ہے, 10 علی ادا پڑھے گا قضا پڑھے گا؟ مولا علی دا سوال کہنے لگے یا رسول اللہ جتے تسی ہو وہ تے علی قضا کیوں پڑھے گا؟ علی پڑھے گا, علی ادا ہی پڑھے گا. یعنی مولا علی دا بھی عقیدہ ہے میرے آقا نو ہر چیز دا اللہ نے اختیار عطا فرمایا. میرے آقا نے این جناب اشارہ کیتا سورج کی طرف, سورج واپس اثر تے آ گیا. مولا علی نے نماز ادا کی تھی. بھائی اے اسی معجزات بھی سن لے, سارا کچھ سن لیا, تعظیم مصطفیٰ بھی سن لئی. اسی اے معجزے تے یاد رکھے پر کس وجہ تو اے معجزہ پیش آیا؟ کیا اس چیز میں یاد رکھیا نماز اثر ایک مولا علی دی نماز رہتی سی. اللہ نے قانون بدلیا, سورج واپس اثر تے ساریاں جان دیا رہتے ہیں. سنو بخاری شریف دی حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عمله. فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز عصر نو قضا کیتا اللہ او دے پچھلے سارے عمل برباد کر دے. اس وجہ تو اگر میلاد منانا نا تے میلاد والے آقا نے جڑا پیغام دیتا ہے وہ پیغام تے بھی عمل کرنا ہے. ساڑھے ایک بزرگ نے منڈی دے وہ بڑی سونے گالی دیں وہ فرماتے ہیں میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ. فقط میلاد دی مصطفیٰ سال بعد کر لینا اے عشق مصطفیٰ دا نہیں. اگر میلاد سجانا ہے چلے دے داری سنت مصطفیٰ بھی سجاؤ. اس لئے تو میلاد دا اے پیغام ہے اپنی 5 وقتہ نماز نو اپنا شعار زندگی بناؤ, اپنا معمول بناؤ. نیت فرماؤ انشاءاللہ آئندہ ساڑھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ رب العزت سانو اس انشاءاللہ بھی استقامت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.